السلام علیکم اور دوستوں، کیسے آپ سب؟ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کی، جو کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کی ایک سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دوستوں، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان پہ اکثر جن اور یہ مطلب لڑکیوں کا اسپیشل یہ مسئلہ ہے، بھوتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ تو خیر اس بات کو نہیں مانتی، یہ تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری فیملی کی تو نہیں ہے، لیکن بہت دور کی رشتہ دار ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ان سے جڑی کچھ کہانیاں بھی ہے۔ میں نے اپنی ایک اور فرینڈ سے سنا تھا کہ یہ کافی ڈرتی ہے رات کو، اور تو میں نے کہا اچھا، تو وہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح ہوا تھا کہ اس کی شادی ہونے والی تھی، تو اس کے جو گھر والے تھے وہ سب شاپنگ کے لیے گئے تھے اور یہ نہیں گئی تھی، مطلب کچھ اور چیزوں کی شاپنگ ہوگی، کپڑوں کی نہیں تھی، کیونکہ کپڑوں کی شاپنگ میں لڑکیاں خود جاتی ہیں، لیکن یہ رضائیاں وغیرہ یہ چیزیں تو یہ گھر میں تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ رات کو یہ جب صحن میں آئی تو ایک بوڑھا شخص ان کے صحن میں کھڑا تھا، تو اس نے پہلے تو اسے دیکھا اور کافی ڈر گئی، اور ان سے پوچھا بھی کہ تم یہاں کیسے آئے ہو، مطلب دروازے تو بند ہی، لیکن وہ شخص صرف اس کو گھور رہا تھا، اسے کوئی مطلب جواب وغیرہ نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر یہ ڈر گئی، تو یہ اندر کمرے کی طرف بھاگی، تو وہاں اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے گھر والوں کو فون کرنا چاہا، تو جیسے اس نے موبائل اٹھایا تو اس پر سگنل ہی نہیں تھے، تو وہ آدمی اسی طرح اس کو نظر آ رہا تھا صحن میں، اور وہ اسے گھور رہا تھا، بہت زیادہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا بڑی بڑی آنکھوں سے، اور کافی خوفناک آدمی تھا، لمبی لمبی داڑھی تھی اس کی۔ تو یہ وہاں بے ہوش ہو گئی۔ اب جب اس کے گھر والے آ گئے تو وہ مطلب دروازے کو کافی نوک کرتے رہے، بیل بجاتے رہے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، تو وہ لوگ پڑوسیوں کے گھر سے ہو کے اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور پھر مطلب دروازہ کھولا، باقی لوگ بھی اندر آ گئے، لیکن جب اس کے پاس آئے تو وہ سمجھے کہ یہ سو گئی ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، تو جب یہ اٹھی تو اس نے ان لوگوں سے اسی طرح مطلب جو قصہ میں نے کہا وہی بیان کیا۔ خیر ان لوگوں نے اس وقت کچھ مطلب اگنور کیا، زیادہ نوٹس نہیں دی، وہ سمجھے کہ یہ اسی ڈر گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی تھی تو یہ اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ مطلب دروازے کے باہر کوئی ہے، دروازہ نہیں کھولو، دروازے پہ نوک ہوتا تھا نا، تو اس کا شوہر دروازہ کھولنے کے لیے جب اٹھ جاتا تھا تو یہ چیختی تھی کہ دروازہ نہیں کھولو، باہر 3-4 آدمی کھڑے ہیں، مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کا شوہر بھی کافی ڈر جاتا تھا، اور خیر یہ بہت ڈراؤنی بات تھی، اور دوستوں یقین جانو یہ ریئل ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ میں خود جب سنتی تھی تو مجھے کافی ڈر لگتا تھا، مجھے بہت شوق ہوتا تھا، میں اکثر اپنی جو میری فرینڈ تھی اسے کہتی کہ یار کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، تو وہ کہتی تھی کہ اسی طرح یہ ہر رات کو دروازے پہ نوک ہوتا تھا اور یہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، اس کو پتہ چل جاتا تھا، اور باہر اس کو مطلب نظر بھی آتا تھا، یہ اپنے شوہر سے کہتی کہ باہر 4 لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہے اور تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ خیر ان لوگوں نے ایسا کیا کہ اس کو ایک مولوی اور جتنے بھی ہے مولانا وغیرہ ان سے اس کا جو ہے کافی ان پہ درود اور دم اور بہت چیزیں اس پر شف کی، لیکن یہ تھا کہ اکثر اس کے ساتھ یہ حادثات ہوتے رہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک پرماننٹ حل یہ نکالی کہ ایک آدمی نے ان لوگوں سے 1,00,000 روپے لی اور کہا کہ مطلب مجھے 1,00,000 روپے دے دو، میں شرط سے کہوں گا کہ اس کو پھر مطلب یہ لوگ تنگ نہیں کریں گے جن وغیرہ۔ تو اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے 1,00,000 روپے دیے، اور واقعی یہ جو لڑکی ہے اس کا جو جن وغیرہ تھا اس کو بند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے کچھ شرائط بھی رکھے کہ اس کو واش روم میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑے، اسپیشلی اندھیرا میں اور رات میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑے، اور اس کو کسی بھی جگہ اکیلا نہیں بھیجے، یہ 4-5 باتیں اس نے کی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ کسی شادی پہ گئی تھی، تو وہاں سے جب یہ آ رہی تھی تو کچھ لوگ اس سے شاید پہلے آ چکے ہوگے گھر میں، تو یہ اکیلی آ رہی تھی اور دن تھا، رات بھی نہیں تھی۔ تو راستے میں اس کے ساتھ ایک لڑکی ملی، وہ لڑکی سے باتیں کر رہی تھی تو اچانک اس نے کہا کہ تم کون ہو؟
तो उस लड़के ने इसे कहा कि मैं तो वो हूँ जो तुम्हारे पीछे अक्सर आती रहती हूँ। बस ये बात क्या थी कि इसके फिर वही हादसात शुरू हुए। ये डर गई उससे, और जब ये घर में आ गई तो इसकी हालात ख़राब थी। और अब फिर उसके साथ वो कहते कि ये हादसात होते रहते, तो अब फिर इसका इलाज शुरू है। उस मौलवी ने बताया था कि इसको अकेला कभी नहीं छोड़ना, अंधेरे में भी नहीं, वॉशरूम में भी नहीं, और स्पेशली रात को बिल्कुल इसको किसी कमरे में किसी भी जगह अकेला नहीं छोड़े। तो बहुत मुश्किल लाइफ वो गुजार रही है, किसी न किसी के साथ इसको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है दोस्तों। ये बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए। तो अल्लाह इस पे रहम करे, लेकिन है बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैंने एक मर्तबा इसको देखा था और मैं इसको देखती रह गई थी। इसकी आंखें मैं बता नहीं सकती, जिसमें पता नहीं पानी सा इसकी आंखों में था, इतनी खूबसूरत आंखें, और सफ़ेद गोल मटोल चेहरा, और गुलाबी पिंक इसके होंठ, और छोटी सी नाक, बहुत खूबसूरत, गज़ब की खूबसूरत लड़की है वो। तो अब कहीं न कहीं मुझे ये एहसास होता है कि हाँ, खूबसूरत लोग के साथ ऐसा हो सकता है अगर वो अकेले हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे अक्सर कमेंट करते रहती हो, लेकिन प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया करें। थैंक यू सो मच।